عزیزوں، جتنی عظمت الگ ہوتی ہے اتنی مصیبت بھی بڑی ہوتی ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ۔ فضیلتیں بڑھتی چلی جائیں گی، مصیبتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ ان کے دونوں کا آپس میں خلاف ہے، ان دونوں کا جوڑ ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ صاحب فضیلتوں کا صاحب مصیبتوں کا، جتنی فضیلت بڑی اتنی مصیبت بڑی۔ فضیلت جتنی بڑی ہے جس کے آنے پر نبیوں کا نبی، نبیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے، جس کے آنے پر مولا کائنات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علی جسے اپنا مولا کہے، ساری کائنات علی کو مولا کہتی ہے۔ مولا علی نام چہرہ کو اپنا مولا کہتے ہیں۔ یا مولاتی، مونس کے لفظ کے لیے مولا نہیں مولاتی استعمال ہوگا۔ مولا، مولاتی، مولائی، میرے مولا، مولا علی، میری مولا۔ مولا کائنات جناب چہرہ کو اپنی مولا بولا کرتے تھے۔ یا سیدتی، یا مولاتی، اے میری مولا، اے میری سیدتا۔ دنیا کے شعور پر اور دنیا کی بیگمات میں آپس میں خاص اندازے زندگی ہوا کرتا ہے۔ بیویاں مشوروں کو فخر کرتی ہیں۔ گورنر کی بیوی ہے، وزیر اعلیٰ کی بیوی ہے، مجتہد کی بیوی ہے، مفتی کی بیوی ہے، مرجع تقلید کی بیوی ہے، جی، لیکن مولا کائنات فخر کرتے ہیں کہ میں فاطمہ زہرا کا شوہر ہوں۔ جناب زہرا کے شوہر نے بھی مولا کا فخر کیا، میں فاطمہ بنت محمد سیدنا عائشہ، نبی کی دختر کا میں شوہر ہوں۔ من منکم فہم تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کر آتا ہے؟ فاطمہ زہرا کی وجہ سے میں تم سب سے ممتاز ہو گیا۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو فاطمہ زہرا کا ہمسر بن سکے، اس کا شوہر بن سکے، سوائے علی بن ابی طالب۔ یہ عظمت جناب زہرا کی منفرد عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی فضیلتوں میں شمار کر رہے ہیں۔ بس عزیزوں، عظمت بڑی ہے، مصیبت بڑی ہے، اور مصیبت بڑی ہے۔ حضرت کی عمر ہے 18 سال۔ اہل سنت کے مطابق جناب زہرا کی عمر ہے 28 سال۔ وہ کہتے ہیں کہ بعثت سے 5 سال پہلے بیوی دنیا میں تشریف لا ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں بعثت کے 5 سال کے بعد بیوی دنیا میں تشریف لا ہوئی ہے۔ 10 سال کا فرق ان کے بیان میں اور ہماری طرح ہو گیا۔ ان کے مطابق 28 سال کی ہے جب بیوی کی شادی کر رہی ہے، ہمارے مطابق 18 سال کی ہے جب دنیا میں تشریف لا ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں 28 سال کا بھی آپ تصور کریں، 28 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ ایک جوان خاتون، کبھی دیکھا کسی نے کہ کوئی 28 سال کی ہو اور وہ دیوار کا سہارا لے کے چل رہا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ کوئی 28 سال کی بیوی ہو اور اس کے ہاتھ میں ساز ہے؟ کہیں دیکھا گیا کہ کسی 28 سالہ بیوی کے بال سفید ہو گئے ہو، بڑھاپا آ گیا ہو؟ یہ تاریخ کے اندر عجیب منظر ہے جو جناب زہرا کے اندر ہے۔ میری بیوی عزیزوں عجیب انداز سے دربار مدینہ میں جا رہی ہے۔ عزاداروں جناب زہرا کا دربار میں جانا یہ بیوی کی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کا بھی بڑا عجیب انداز ہے کہ اللہ نے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق بنا دیا ہے۔ جی، مولا کائنات کے مزاج میں غیرت بندی بہت علی غیور بہت بڑی تھی۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں علی نے پٹتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگ اسے مار رہے تھے، علی نے اسے جا کر بچایا، اور 3 دن تک میرے مولا نے پھر کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا پانی آتا تھا تو فرماتے تھے کہ اسے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا، جو علی بن ابی طالب کی غیر عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے تو کھانا پانی اٹھ جائے، اس علی پر کیا گزری ہوگی جب جناب زہرا پہ ہاتھ اٹھایا گیا، جب جناب زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، کیا گزری ہوگی مولا کائنات میں، کیا کیفیات رہی ہوگی میرے مولا کی۔ ایسے ہی جناب زہرا کے مزاج میں ایک عجیب مزاج تھا بیوی کا، اور مزاج یہ تھا کہ بیوی کسی سے مانگتی نہیں تھی، حتیٰ اپنے شوہر سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، اپنے بابا سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، اللہ کے حبیب نے کہا تو میں بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا، باقی فدق مانگنے کے لیے جانا ہوگا۔ جناب زہرا گئی ہے فدق مانگنے کے لیے، اور جب گئی ہے تو جیسے کربلا میں حضرت علی اصغر کے لاشے پر حسین مستلق تھے، ایسے جناب زہرا کے جانے پر علی مستلق تھے۔
کبھی گلی کے اس کونے میں چلے جاتے تھے، کبھی دروازے پر آ جاتے تھے، کبھی گھر میں آ جاتے تھے، کبھی باہر آ جاتے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ فاطمہ کب واپس آتی ہے۔ اور جب جناب زہرا دربار سے لوٹ رہی تھی تو آگے بڑھ کر سوال کیا، اے فاطمہ بتاؤ تم پر کیا گزری ہے؟ تو میری بیوی نے مولا کو جواب دیا، علی افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی ہوں، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی ہوں، افسوس اس بات کا ہے کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ فاطمہ زہرا کھڑی نہیں، کوئی فاطمہ کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ پھر فرماتی ہے افسوس اس بات کا بھی نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، افسوس اس بات کا ہے مجھے جھٹلایا گیا ہے۔ میں کہتی نہیں ما اقول قول الغلط، میں غلط بات نہیں کرتی، مگر مجھ سے کہا گیا کہ لاؤ کوئی تحریر ہو تو، لاؤ کوئی گواہ ہو تو، لاؤ کوئی ثبوت ہو تو، اور میں کہتی نہیں کہ مجھے میرے بابا نے پتہ چیز دی تھی۔ ایک شخص نے کہا کوئی تحریر ہے تمہارے بابا کی تمہارے پاس؟ بس آپ کی مثال دے رہا ہوں۔ تو جناب زہرا نے نبی مکرم کی تحریر دکھا دی جس میں سرکار نے جناب زہرا کو باب صدق اور ایک اور باب تھا، دو چیزیں تھی جناب زہرا کو نبی مکرم نے ہبہ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے وہ تحریر دیکھی، دیکھنے کے بعد اپنے کاتب سے کہا کہ فاطمہ کو لکھ کر دے دو کہ یہ فاطمہ کا باب ہے، فلک فاطمہ کا ہے۔ تو ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے جناب زہرا سے تحریر لی، اسے پڑھنے کے بعد عزاداروں اس تحریر کو پھاڑ دیا، اس تحریر کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ میری بیوی زمین پر بیٹھ گئی، اپنے بابا کی تحریر بیچنے لگی اور بیچنے لگی، ٹکڑے ٹکڑے بیوی نے اپنے بابا کی تحریروں کو جمع کیا۔ اور اس وقت بیوی کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ لاڑکانہ میں ایک ذاکر تھے، بڑے مقدس ذاکر تھے، عبدالحمید چانڈیو صاحب۔ وہ جب یہ مسائل پڑھتے تھے نا کہ بیوی سے تحریر چھین کر اسے پھاڑ دیا اور بیوی نے ٹکڑوں کو جمع کیا، تو اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیتے تھے اور لوگ اسے کہتے تھے ایسے ہی بیٹھے رہیے، اور خود ممبر سے اترتے تھے، ٹکڑوں کو بینتے تھے، ممبر پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر روتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ تو اسدار کہتے تھے چند لمحے لگے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو، اپنے بابا کی تحریر بیچنے میں فاطمہ زہرا کے بعد بابا یہ آپ کی عمر میں کیا کرتا۔ اللہ 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 العالمین سیعلم الذین ظلموا أيهم ينقلبون۔ یا اللہ ان عواموں کا رحمت نازل انہوں نے بابا کی توفیقات کا اور ان مغفورہ کے درجات میں غلط کرنا ان کو تحیوں سے گزر کرنا جب اعلیٰ علمین و مقام جنت الفردوس کی جگہ کہ بس ماندہ نام کی میرے خیر کی تحمیل ماں پہ زمانہ کی لوگوں کے تعطیل فرما ذالک